بھائی جان ایسے ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اس پاکستان کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تاکہ ایک آزاد اور خود مختار پاکستان حاصل کر سکے۔ انہیں کسی قسم کی دولت کا لالچ نہیں تھا، انہیں کسی قسم کے بنگلوں محلوں کا لالچ نہیں تھا، ان کے سامنے فقط ایک چیز تھی اور وہ تھی آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسی ریاست، جہاں پہ جا کر وہ اپنی مذہبی پریکٹسز کر سکیں، جہاں پہ انہیں ایک آزادی حاصل ہو اور وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نکل کر اپنی خود مختاری کا مقدمہ لڑ سکیں۔ تو اللہ کا شکر ہوا کہ 1947 کو ہمارے بڑوں نے، میرے اپنے گھر کے 72 افراد نے اس پارٹیشن 1947 والی پارٹیشن میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ 72 افراد میری فیملی کے اس وقت قربان ہو گئے تاکہ ہم ایک آزاد ملک حاصل کر سکیں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جو دو بلاک بنتے ہیں سرد جنگ کے بعد، ایک سوویٹ کا بلاک بنتا ہے تو دوسرا امریکہ کا بلاک بنتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ بنی کہ ہم نے امریکہ کا بلاک جوائن کر لیا اور ہماری آزادی اور خود مختاری اس امریکہ اور اس کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام جو تھا، جس میں وہ اداروں کے ذریعے، جس میں وہ لونز کے ذریعے، جس میں وہ قرضوں اور مختلف قسم کی امداد کے ذریعے ملکوں کو کنٹرول کرتے چلے گئے، اور ہم نے اس قرضوں کی اسکیموں میں حصہ لے کے، ان امدادی پیکجز کو لے کے ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں نے ہماری آزادی اور خود مختاری کا سودا کر دیا۔ پھر ہمیں مغرب بتاتا تھا، پھر ہمیں امریکہ بتاتا تھا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ہم نے روس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ہماری لیجسلیشن کیسے ہوگی، ہمارے اوپر کون سا حکمران مسلط ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہماری آزادی خود مختاری کہاں رہی کہ جب ہم نے ان مغرب کے اہل مغرب کے اشاروں پہ ہی ناچنا تھا تو پھر آپ اس ملک کو ختم کر دیتے، نہ لیتے اس کی آزادی۔ تو اس لیے ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جو آج اس چیز کا مذاق بنا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہمیں ایسے ہی رہنا پڑے گا، امریکہ ہمیشہ سے ایک طاقت رہا ہے، اس طاقت کے نیچے دب کے رہنا پڑے گا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون دیا تھا اس آزادی کے لیے اور ہمارا بھی خون حاضر ہے اس آزادی کے لیے، لیکن ہم دب کے نہیں رہ سکتے، ہم دب کے نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری قوم میں بڑے عجیب قسم کی اللاجیکل قسم کی باتیں آج گردش کر رہی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جھوٹ ہے جو ایسے ہی چلتا ہے، ملک میں کرپشن ایسے ہی چلتی ہے، یہ موروثی سیاست ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دو گھر جنہوں نے 30 سال اس عوام کو بیوقوف بنائے رکھا کہ میں اس کا گلا پھاڑوں گا، میں اس کا گلا پھاڑوں گا، مجھے اس لیے ووٹ دو کہ میں زرداری کو پکڑوں گا، زرداری کہتا تھا مجھے اس لیے ووٹ دو کہ میں نواز شریف کو پکڑوں گا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا؟ یہ دونوں مل کے بیٹھ گئے۔ آج تک نہ کسی نے ایک دوسرے کو پکڑا اور اس عوام کو بیوقوف بنا کے، اس عوام کو جس کو انہوں نے تعلیم سے دور رکھا، آج وہی لوگ جنہیں تعلیم ہی نہیں دی، جو تعلیم سے دور رہے ان حکمرانوں کی وجہ سے، آج وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیر ایک دفعہ پھر آئے گا، یہ وہ، اس طرح کی چیزیں ہماری عوام کی اخلاقیات کو گرا رہی ہیں، کیونکہ ہم غلط کو غلط کہنا چھوڑ چکے ہیں، ہم جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے لیے موروثی سیاست مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پہلے شہباز شریف آئے گا، پھر حمزہ آئے گا، پھر حمزہ کا بچہ آئے گا، پھر مریم آئے گی، پھر مریم کا جنید صفدر آئے گا، ادھر سے زرداری آئے گا، پھر بختاور آئے گی، پھر اس کا بچہ آئے گا، پھر بلاول آئے گا۔ ہم غلام ہیں، ہم ان دو گھروں کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، ان کے اندر شعور آ چکا ہے۔ اگر یہ جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں گے اور اس طرح عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے تو یہ اب ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ عوام کو شعور آ چکا ہے، عوام جاگ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا مقدمہ آج اس خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امپورٹڈ حکومت سے، ان ظالموں سے ہماری جان چھڑوا۔ جس طرح ہم نے 2018 میں عمران خان صاحب کو اپنا ووٹ دے کے ان کے لیے فائٹ کر کے ایک جمہوری پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، جس کا انہوں نے مختلف میڈیا کو استعمال کر کے، آج بھی میڈیا کو پیسے دے کے یہ استعمال کر رہے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میڈیا کو استعمال کر کے یہ شو کروانے کی کوشش کی کہ عمران خان کو تو پتہ نہیں کون لے کے آ گیا ہے، عمران خان تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں۔ اگر انہیں لے کے ہی کوئی آتا تو انہیں ایٹ لیسٹ 2/3 میجورٹی تو دیتا۔ وہ آئے، انہوں نے جس طرح کی بھی ان کے پاس سیٹیں تھیں اس کے باوجود اس پاکستان کو وہاں پہ پہنچایا۔ آپ دیکھیں IMF کی رپورٹ نکال کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی GDP پچھلی تاریخ سے زیادہ بڑھی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی،
पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का मुकदमा पूरी मुस्लिम उम्मा में सबसे बेहतर लड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए हमने दुनिया के हर फोरम पे बात की और हमारे वजीर आजम ने बात की, किसी एक बंदे ने बात नहीं की, इस हेड ऑफ द स्टेट ने बात की। तो ये अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान जैसा लीडर हमें नसीब हुआ और हम इसके शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ पे ये बुलाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। हम सुबह को यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, नौकरियाँ करते हैं और शाम को हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इमरान खान साहब की कॉल होती है। मुझे बताइएगा, आप तो घर बैठ के भी दुआ कर सकते थे, आज इतनी बाबरकत रात है, लेकिन बाहर ही क्यों आए, क्या वजह थी? ब्रदर देखें, इज्तमाई दुआ की बरकत वैसे ही ज़्यादा होती है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है इस बात पे। यहाँ पे सारे लोग मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं, मुख्तलिफ टाउन से लोग उठ के आए हैं, ये लाहौर है और पूरी दुनिया में आज दुआएं हो रही हैं। और आप देखें, आज एक सियासतदानों का ग्रुप मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में फिर रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है वो वीडियोस भी निकाल के आप देख लें। और इधर वो शख्स जो बनी गाला में बैठा हुआ है, उसके लिए अवाम कहाँ कैसे निकल के बाहर दुआएं कर रही है, ये भी आप देख लें। ये फैसला आपने खुद करना है, आपने खुद सोचना है कि इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि हम इनसे जान भी छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का मुकदमा हम जीत के रहें। मुझे बताइएगा, मिफ्ता इस्माइल का आपने बयान सुना होगा, जिस तरह उसने अमर बिल मारूफ के बारे में कहा, पूरी कौम ने वो बयान सुना, क्या कहेंगे? यार देखें, मतलब मैं तमाम पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है, यहाँ पे बैठे कहते हैं जी इमरान खान ये एजेंट है, जब के पास जाके कहते हैं कि जी वो कुरान पाक की आयत सुनाता है, वो तालिबानों की तरह कुरान पाक की आयत लोगों को सुनाता है। मुझे बताएं ये मुनाफिकत इनकी कब खत्म होगी? ये किस तरह की बेसलेस और किस तरह की बेहुदा बात है जो ये करते हैं कि यहाँ पे किसी के भी दीन को पकड़ के निशाना बनाओ, किसी के ईमान को निशाना बनाओ और वहां जाके कहो जी वो तो बड़ा ईमान वाला शख्स है, वो तो तस्बीह करता है, वो तो शलवार कमीज पहनता है, वो तो आपके लिए खतरा है, अल्लाह माफ करे। तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को पता है और हमें इन चीज़ों से निकल कर सोचना होगा कि कौन ठीक खड़ा है और कौन गलत खड़ा है, कौन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहा है, कौन सिंगल नेशनल करिकुलम में नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, कौन इस कौम को इन्वायरमेंट तक का बता रहा है जिसकी आज तक किसी ने बात नहीं की, और कौन है जो करप्शन को कह रहे जी करप्शन हमारे लिए मसला ही नहीं, हमने करप्शन को खत्म करने की कभी बात ही नहीं की, ये ऐसे ही चलता है जी, ऐसे ही होता है। अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। इंशाल्लाह ये अवाम जाग चुकी है और मजीद जागती जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू समाअत की, ज़रा नहीं पूरा जागना होगा, पूरा सोचना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।